بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں ارشد سلیم۔ ناظرین، انتہائی افسوس کی بات ہے کہ ہمارا ملک پاکستان، جو کہ انتہائی قربانیوں کے بعد بنا، بہت زیادہ قربانیاں دے کے یہ ملک بنا تھا، اور یہ ملک بنا بھی تھا اسلام کے نام پہ۔ یہ ایک اسلامی ریاست قائم ہوئی تھی، اور اس وقت جو لیڈران تھے یہی توقع کی جا رہی تھی کہ یہ ملک اسلام کا گہوارہ ہوگا، اسلام کا مرکز بن کے ابھرے گا۔ لیکن انتہائی بدقسمتی کی بات کہ پاکستان بننے کے بعد تھوڑا سا ٹائم گزرنے کے بعد جو حالات پاکستان میں وقتاً فوقتاً بنتے رہے، وقتاً فوقتاً جو حالات پیدا ہوتے رہے، اور ان حالات میں جو حالات بھی پیدا ہوتے رہے، ان بگڑتے ہوئے حالات میں جو مین کردار ہوا کرتا تھا اور ابھی تک جن لوگوں کا کردار ہے وہ ہے پولیٹیشنز اور پولیٹیشنز کے ساتھ ساتھ بیوروکریٹس، کیونکہ صرف پولیٹیشین بھی کچھ نہیں کر سکتے اور صرف بیوروکریٹس بھی کچھ نہیں کر سکتے، لیکن دونوں مل کے جو ہے نا بہت کچھ کر جاتے ہیں، اور اب تک جو ہے نا بہت کچھ یہ لوگ کر گزرے ہیں۔ آج کل آپ لوگ مختلف نیوز چینل پہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں آٹے کا بحران پیدا ہو چکا ہے۔ اس پہ تفصیلاً کچھ چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ اس سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ اگر ہمارا چینل اب تک آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں۔ سبسکرائب کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک بر وقت پہنچ سکے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آتی ہے تو ان کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، تقریباً 1.5 سال ہو گیا ہے پی ٹی آئی کی حکومت کو، اور اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ وقتاً فوقتاً باری باری حکومت کرتے رہے ہیں، لیکن انتہائی دکھ کا مقام ہے، انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ وقتاً فوقتاً مختلف چیزوں کا بحران پیدا ہوتا رہتا ہے۔ آٹے کا اب جو بحران پیدا ہوا ہے، اس سے پہلے نواز شریف دور میں بھی ایک دفعہ بہت زیادہ بحران پیدا ہوا تھا، اسپیشلی کے پی کے میں آٹا سمگل ہو کے جاتا تھا پنجاب سے، اور اس سمگلنگ کے دوران کئی دفعہ فائرنگ کی وجہ سے یا مختلف ایکسیڈنٹس کی وجہ سے سینکڑوں لوگ فوت ہو گئے تھے، یا اس جگہ پہ میں شہید کا لفظ استعمال کر لوں کہ شہید ہو گئے تھے، کیونکہ پیٹ کی خاطر وہ لوگ آٹا لے کر جاتے تھے اور ان پہ فائرنگ ہو جاتی تھی اور وہ لوگ مر جاتے تھے۔ تو ایسا بندہ جو پیٹ کی خاطر مر جاتا ہے وہ شہید ہی ہوگا۔ اب جو بحران پیدا ہوا ہے آٹے کا، اس سے پہلے جو ہے نا تھوڑا سا چند مہینے پہلے اگر ہم لوگ دیکھیں تو بحران پیدا ہوا تھا ٹماٹر کا۔ ہمارے اس ملک میں جو حکومتیں کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں، بعض اوقات وہ لوگ یا بعض اوقات جو اپوزیشن کے لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے حربے استعمال کر جاتے ہیں، ایسے حربے استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے جو بحران ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ موسٹلی یہ بحران مصنوعی ہوتا ہے، حقیقت میں بحران نہیں ہوتا۔ کبھی چینی کا بحران آ جاتا ہے، کیونکہ شوگر مل والے ایسے وقت میں، اور پاکستان میں شوگر ملز مالکان کون ہے؟ زرداری صاحب، ان کی کتنی شوگر ملز ہے؟ خورشید شاہ صاحب کی شوگر ملز، یہ جو نواز شریف فیملی ہے ان کی کتنے شوگر ملز ہے، یا پی ٹی آئی کے کتنے بڑے بڑے نام ہیں جن کے شوگر ملز ہے۔ تو وہ لوگ جب جو شوگر ملز والے ہوتے ہیں، جس ٹائم پہ گنے کی پیداوار سیل کے لیے مارکیٹ میں آتی ہے، تو ایسا طریقہ وہ لوگ اپناتے ہیں کہ زمیندار مجبور ہو جاتا ہے ان کو کم قیمت پہ اور قرض پہ گنا دینے کے لیے، اور مصنوعی شوگر کا، مصنوعی چینی کا بحران ایسا وہ لوگ پیدا کر لیتے ہیں کہ عام مارکیٹ میں ایک دم کئی روپے پرائز اوپر چلی جاتی ہے۔ آج چوہان صاحب نے اپنے پریس کانفرنس میں کچھ ڈیٹیل بھی دی ہے، وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن پی ٹی آئی کی حکومت میں بھی وقتاً فوقتاً مختلف چیزوں کے بحران آتے رہے ہیں، لیکن یہ سارے مصنوعی بحران ہوتے ہیں۔ مصنوعی بحران پیدا کس طرح ہوتے ہیں؟ ابھی جس طرح آٹے کا بحران پیدا ہوا ہے تو اس میں جتنے بھی مل مالکان ہیں وہ بھی شامل ہیں، اور مل مالکان جو ہے نا عام معمولی بندے نہیں ہوتے، عام لوگوں کے ملز نہیں ہوتے،
بلکہ یہی بیوروکریٹس یا یہی جو پولیٹیشنز ہیں ان لوگوں کے یا ان لوگوں کے رشتہ داروں کے فلور ملز ہوتے ہیں، اور ان لوگوں نے ایسا ایک ماحول کریٹ کیا جس کی وجہ سے ان لوگوں نے چند دنوں میں تو کروڑوں روپے کما لیے، لیکن اس کا جو خمیازہ بھگتنا پڑا وہ غریب بندے کو بھگتنا پڑا اور ابھی تک بھگت رہا ہے۔ کراچی میں یہ جو آٹا ہے، آٹے کی قیمت تقریباً 70 روپے تک پہنچ چکی ہے۔ جو چکی کا آٹا ہے وہ نو ڈاؤٹ کہ تھوڑا سا مہنگا ہوتا ہے کیونکہ اس میں سے سوجی اور باقی چیزیں نہیں نکلی ہوتی، لیکن جو مل کا آٹا ہوتا ہے تو وہ تو پہلے ہی جو ہے نا ایک قسم کا زہر ہوتا ہے کہ جتنی طاقت کی چیزیں ہوتی ہیں وہ مل والے نکال چکے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے نا ایسا مصنوعی بحران پیدا کرانے کی کوشش کی گئی کہ جتنے بھی تھرو آؤٹ پاکستان ملز ہیں ان لوگوں نے تو کروڑوں اربوں روپے کما لیے، لیکن جو 800 850 کا توڑا تھا وہ مختلف جگہوں پہ مختلف پرائسز میں کہیں پہ 1000 کہیں پہ 1100 کہیں پہ 1150 روپے تک جو ہے نا سیل ہو رہا ہے۔ لاہور میں بھی تقریباً 70 روپے ریٹ پہنچ چکا ہے آٹے کا۔ چوہان صاحب نے ڈیٹیل کچھ شیئر کی ہے کہ تقریباً 380 کے قریب جو مختلف ملز ہے ان کو کسی کو جرمانہ کر دیا گیا ہے، تقریباً 15 سے 20 ایسے ملز ہے کہ ان کا جو لائسنس ہے وہ کینسل کرا دیا ہے، اور کافی زیادہ ہے جن کا کوٹا ہے وہ منسوخ کر دیا گیا ہے۔ لیکن میری یہ ویڈیو آن ریکارڈ رہے گی کہ جتنے بھی ملز مالکان ہیں جن کے لائسنس یا منسوخ ہوئے ہیں یا جن کا کوٹا جو ہے نا منسوخ ہوا ہے یا کم کرا دیا گیا ہے یا جن کو جرمانے ہوئے ہیں، یہی سارے ملز چند دنوں کے بعد چند ہفتوں کے بعد دوبارہ فنکشنل ہوں گے، کام کر رہے ہوں گے۔ ایسے طریقے وہ لوگ اپلائی کر لیں گے کہ جس کی وجہ سے ان لوگوں پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ عدالت کا دروازہ کٹکھٹا لیں گے، عدالت سے سٹے لے کر آ جائیں گے، یا حکومت میں چونکہ ان کے ایسے بندے ہوں گے کہ ایسا طریقہ وہ لوگ نکالیں گے جس کی وجہ سے ان پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جو کروڑوں کا پیسہ تھا وہ تو وہ لوگ ہضم کر گئے، لیکن اگر حقیقت میں تباہ ہے تو غریب ہے۔ اس ملک میں غریب کی سوچ نہ کسی کے پاس تھی، کسی حکمران کے پاس، اور نہ ہی کوئی حکمران ایسا موجودہ وقت میں نظر آ رہا ہے کہ وہ غریب کی سوچ رکھ رہا ہو یا غریب کے لیے وہ سوچ رہا ہو۔ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ اس پہ انتہائی فوکس ہو کے کام کرے، اور ان کو چاہیے کہ ان کی جو اس طرح کے لوگ ہیں ان کو ہر طریقے سے روکنے کی کوشش کرے۔ شکریہ۔